جی شاہ خاور صاحب، سر obviously جس دن وہ ملٹری کورٹس پہ فیصلہ آیا تھا پچھلا سپریم کورٹ کا، تو ریویو پٹیشنز کی اس دن سے ہی اطلاعات آ رہی تھیں کہ یہ جائے گا معاملہ ایونچولی ٹو اے لارجر بینچ بھی جو تھا اس پہ بھی کنٹروورسی رہی، کچھ خطوط ججز کے جو آپس میں اختلافات ہیں اس حوالے سے سامنے آئے. سر were you expecting this decision؟ بالکل ایسا تو ہمیں یہ تھا کہ یہ سماعت کے لیے تو بالکل مقرر ہو جائے گی، کیونکہ اس میں جو کویسچن آف لا تھے وہ بڑے امپورٹنٹ تھے. دیکھیں اس کی اگر آپ تاریخی پس منظر میں جائیں تو جو پاکستان آرمی ایکٹ ہے 1952، اس میں غالباً 1967 میں جو ہے یہ امینڈمنٹ آئی تھی، جس میں سیکشن 2D جو ہے وہ اس کا جو اضافہ کیا گیا تھا، جس میں کہ سویلینز کا کس صورت میں کورٹ مارشل ہو سکتا ہے، وہ کب سبجیکٹ بن سکتے ہیں. تو اس میں ایک امپورٹنٹ جو تھا وہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی میں مرتکب پائے گئے ہوں تو ان کا سویلینز کا بھی ٹرائل جو ہے وہ ممکن تھا، اور اس کو اسی طرح انکارپوریٹ کر دیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس سے پہلی ججمنٹ تھی جو ابھی انڈر چیلنج ہے، اس کو تھوڑا سا چیزوں کو مائنیوٹلی نہیں دیکھا گیا، اس کی سینسیٹیوٹی بھی کو نہیں دیکھا گیا تھا. دیکھیں انہوں نے اس کو صرف 9 مئی کے واقعے کو فوکس کرتے ہوئے یہ تمام کیس سنا، اور وہ تھوڑے سے سینسیٹیو بھی تھے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے وہ ان کی اپنی ایک رائے تھی. لیکن اس میں جو سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو قابل بحث بات تھی، جو کنٹروورشل بات تھی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے آرٹیکل 2D کو جو ہے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا، اس کو اسٹیٹیوٹس سے جو ہے وہ نکال کے اس کو الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن کر دیا. وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف 9 مئی کا واقعہ نہیں ہے، اس میں بہت سارے ہمارے ایسی سینسیٹیو آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ہماری نیوکلیئر جو ہے وہ انسٹالیشن سے ریلیٹڈ ہیں، اور بہت ساری سویلین ایسی آرگنائزیشنز ہیں جس کا ڈائریکٹ تعلق آرمی سے، آرمڈ فورسز سے اور اسٹریٹجک چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس کے جو سویلینز اگر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی میں مرتکب پائے جاتے ہیں، زیادہ تر کیسز ان کے ہوتے ہیں، اور ان کو پھر پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ٹرائی کیا جاتا ہے اور جاتا رہا بھی ہے. اور شاہ صاحب معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، آپ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کا آپ نے سر ایک سے زیادہ مرتبہ ذکر کیا، یہاں بھی پاکستان تحریک انصاف کا ہی ایک دم خیال آتا ہے کیونکہ آج کل چرچا ہی بہت زیادہ اس کیس کا ہے. جی دیکھیں، وہ میں آپ کو جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جن لوگوں کو اس میں چارج کیا گیا، جن کو پکڑا گیا، یہ وہ 102 ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کریڈیبل انفارمیشن تھی کہ جنہوں نے 9 مئی کو آرمی سے ریلیٹڈ جو تنصیبات تھی وہاں پہ وہ اٹیک اور ان کے اندر توڑ پھوڑ اور اس کی بے حرمتی، اور فوجی جو ہمارے جو شہداء ہیں ان کے سٹیچوز کو جو ہے وہ تباہ کیا اور ان کو توڑا اور اس کی تصحیح کی. تو ان کو فوکس کر کے ان کو لیا گیا. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو 9 مئی کے واقعات میں سینکڑوں لوگ اور بھی ملوث تھے. ان کو کیوں نہیں پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے ٹرائی کیا گیا؟ ان کو سویلین ہیرارکی میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت ٹرائی کیا جا رہا ہے. تو یہی چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو اپیلیٹ بینچ ہے جس میں انٹرا کورٹ اپیل سنی جا رہی ہے، ان کے پیش نظر بھی یہ بات تھی، کیونکہ ان کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا جس پروویژن آف لا کو انہوں نے سٹرائک ڈاؤن کیا ہے، الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن، کیا وہ مناسب ہے یا نہیں ہے. تو اس کو وہ ابھی دیکھیں گے. ابھی تو انہوں نے ایک انٹرم آرڈر پاس کیا ہے.